لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی. آج ماہ مبارک رمضان کی آج 29ویں تاریخ ہے اور آج کا دن شاید اس ماہ مبارک کا ایام سیام کا جو ہے وہ آخری روز ہو شاید. انشاءاللہ کہ آپ کی اطاعت و عبادت اللہ کی بارگاہ میں بطوفیل چہارد معصومین علیہ السلام کہ ہم متواتر طور پر ہر دن جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، انہی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. انشاءاللہ کہ انہی کے وسیلے سے ہماری ساری اطاعت و عبادات اور ہمارے اذکار، ہمارے جتنی بھی چیزیں ہم نے اعمال انجام دیے اس ماہ مبارک میں، اسے خداوند عالم جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ کے ایام میں بھی خدا یہ توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے عبادات کو انجام دے سکیں، کیونکہ عبادات جو ہیں وہ مختص نہیں ہیں ماہ مبارک رمضان سے، بلکہ عبادات تو ہمہ وقت ہے. بس یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس ماہ میں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بیسٹ اپارچونیٹی آپ کہیں وہ رکھی تھی. یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک آفر کے طور پر تھا کہ ہمیں جتنا چاہے ہم اس سے حاصل کر سکتے تھے اور جتنا چاہے ہم اس سے لطف اٹھا سکتے تھے، جو انشاءاللہ کہ ہم نے اٹھایا ہوگا. خداوند عالم کی بارگاہ میں چون یہ مخصوص مہینہ ہے مغفرت کا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. خوب، تو آج کی دن کی جو دعا ہے ہماری کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غشینی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیما بعباد المؤمنین. یہاں پر بندہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ خدایا اس دن میں مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے اور مجھے توفیق اور حفاظت کرنے کا راستہ دکھا اور میرے دل کو شکوک اور تہمت کی تاریکیوں سے پاک کر دے. اے مومن بندوں پر رحم کرنے والے خدا. یہاں پہ جو ہے مطالب ذکر ہو رہے ہیں وہ یہ کہ رحمت خدا میں غرق ہونے کی تمنا، عصمت اور توفیق کی درخواست، تہمت کی تاریکیوں سے دل پاک کرنے کی دعا. خوب، یہ 3 درخواست ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں. پہلا فقرہ جو ہم نے پڑھا کہ اللہم غشینی فیہ بالرحمہ. ماہ مبارک رمضان یعنی برکت اور رحمت کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ جو ہے وہ ان چیزوں سے لبریز ہے، پورا بھرا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دیکھیں مہینے میں رحمت الہی سے جو وہ بالکل خالی رہتا ہے. اس طرح میں نے کہا کہ عبادتوں کا مہینہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 11 مہینہ ہم جو ہے وہ بالکل عبادتیں ہم پر سے ساکت ہیں، نہیں. اسی طرح سے اللہ کے اگر وہ بھرپور رحمتوں والا مہینہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارے دوسرے ماہ میں خدا کی رحمت نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ ماہ رحمت سے مراد یعنی ماہ رمضان میں رحمت حق کی وسعت، جو اس کا دینا ہے اس کی آپ سمجھے کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور جو رحمت کے حقدار بنے اور دعاؤں میں خدا سے بکثرت طلب رحمت کریں. اس لیے بندہ مومن آج کی دعا میں اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں خدا اس دن میں اس ماہ پر مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر اور اپنی رحمت سے میرے تمام وجود کو کیا کر دے، ڈھانپ دے. خداوند کریم خدا نہ خواستہ کسی بندے پر اگر اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے، خدا نہ کرے کہ ایسا وقت کسی بھی بندے پر آئے، کیونکہ ہم وہ ہے نا جو ہے کمیل کا جملہ ہے کہ خدایا مجھے میرے حال پہ واہ نہ کر، مجھے میرے حال پر چھوڑنا. شاید میرے خیال سے کسی دن کی
دعاؤں میں بھی ہم نے یہ ذکر پڑھا، اس کا ذکر ہوا کہ اللہ ہم کتنے بھی پست ہیں، کتنے بھی گناہ گار ہیں، لیکن تو ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا نا بس ہمارا کوئی حال نہیں بچے گا پھر۔ تو یہاں پر خداوند کریم یعنی ایسا نہ ہو کہ خدا کی رحمت جو ہے وہ اس کے سارے دروازے ہم پر بند ہو جائے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں کھول سکتی اس بندے کے لیے رحمت عطا نہیں کر سکتی۔ خوب ما یفتح اللہ سورہ فاتر میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ انسانوں کے لیے اللہ جو رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو بند کر دے، جس کو وہ بند کر دیتا ہے تو پھر اس کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے، یعنی اس نے جو کر دیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے اس کے لیے بند کر دیا اس دروازے کو تو کوئی بھی اس دروازے کو پھر وہاں نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی خدا کے جو ہے بہت ہی نمایاں تری، بہت ہی ظاہر صفات میں سے ایک صفت ہے رحمت، جس کا جو ہے ذکر قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں آئے، یا آپ کو بارہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اسی میں خدا کی یہ جو جلوہ ہے اس صفت کا وہ اجاگر ہے۔ یعنی کہیں کہیں رحیم آیا ہے، کہیں ذوالرحمہ آیا ہے، کہیں رحمان آیا ہے، یا بسم اللہ جس طرح میں نے کہا کہ جو بسم اللہ میں رحمان الرحیم آتا ہے، کریم آتا ہے، خود کو دوبار اسی صفت سے تعارف کروایا، الرحمن الرحیم، خدا بند عالم بسم اللہ میں تکرار کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ دونوں صفت کیا ہے، مادہ رحمت سے ہی لی گئی ہیں۔ رحمان میں اللہ کی میں نے بتایا کہ رحمان میں پہلے بھی میں نے اس چیز کا شاید 102 دفعہ ذکر کیا، رحمان اللہ کی عمومی رحمتیں ہیں، رحیم اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں جو خصوصی مختص ہیں معصومین علیہ السلام سے۔ یہ رحمان یعنی ہر وہ چیز، چاند سورج ستارے ہوائیں، یہ اجالے، یہ تاریکیاں، یہ ٹھنڈ، یہ موسم، یہ ساری چیزیں جو عمومی ہر کسی پر برستی ہیں، خوب یہ عمومی ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت وسیع اور عریض ہیں، خوب یعنی رحمت حق سے مایوسی کیا ہوتی ہے، کفر ہے۔ بندے مومن کو کبھی بھی اپنے گناہوں کی جو فہرست وہ دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کی جب وہ ایک اونچائی دیکھتا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یعنی دعائے جشن کبیر میں آیا ہے، یا من سبغت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ واقعاً بہترین جملہ ہے یہ کہ خدا کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر مقدم ہے، یعنی رحمت نیچے نہیں ہے، یعنی غضب اس کے اوپر نہیں، غضب نیچے ہے، رحمت اوپر ہے۔ بس ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی ذات سے کیا ہوں، کبھی بھی مایوس ہوں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو شامل رحمت حق ہو سکتے ہیں، وہاں یہاں پر جو ہے وہ کچھ چند شرائط موجود ہیں کہ اگر وہ چیزیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ شامل رحمت حق ہو جاتے ہیں۔ رحمت حاصل کیسے کریں، یعنی کون ہے جو اس کیٹیگری میں خدا کی رحمت کے دائرے میں آتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی خصوصی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اسے کیا کرنا ہے، عمل صالح بھی بجا لانا ہے، کیونکہ خود قرآن کریم اس چیز کی گواہی دیتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے انہیں پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ اب دوسری جگہ پر رسول اکرم کے جو ہے وہ اطاعت خدا اور اتباع رسول اکرم، خوب یہ بھی شرائط رحمت حصول ہے کہ وہی شخص خدا کی رحمت خاص کا مستحق ہوگا جو اطاعت خدا کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے، یعنی پیروی کرتا ہے رسول اکرم کی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تم پر تاکہ رحم کیا جائے۔ خب یہ مولا کائنات امام علی سے محبت اور مودت کرنا جو ہے وہ رحمت کے حصول کی شرطوں میں سے ہے کہ جس نے یہ کام انجام دیا گویا اس نے خدا کی رحمت انجام دے دی۔ یعنی محبت اہل بیت بالخصوص محبت امیر المومنین علیہ السلام نزول الرحمت کا باعث ہوتی ہیں۔ رسول خدا کا جو ہے وہ ارشاد گرامی ہے، آگاہ ہو جاؤ جو بھی علی سے محبت کرے گا خدا اس کے دل میں حکمت قرار دے دے گا اور اس لیے رحمت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دے گا۔ یعنی واقعاً یہ ہمارے لیے نعمت ہے اور ایک باعث رحمت پروردگار ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، خدا کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب کیا ہے چوتھا شرط کیا ہے یہاں پہ؟ چوتھی ترک گناہ اور توبہ اور استغفار۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں تکراری ہے، پے در پے آپ لوگ یہ چیزیں سنتی جا رہی ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے وہ ہر دعاؤں میں یہ ساری چیزوں کا کہیں نہ کہیں ذکر آتا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی مہم ہیں کہ تکرار ہو رہی ہیں، کو کسی چیز کا مسلسل طور پر بار بار اسے ریپیٹ کرنا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اہم کتنی ہے۔ خود گناہوں کو ترک کرنا سورہ نمل میں آیہ نمبر 46 میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح پیغمبر نے یعنی جناب صالح نے کہا، اے میری قوم والوں، آخر بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ الہی رحمت اپنی طرف مبذول کرنے کی راحتوں میں سے ایک راہ ہے کہ ترک گناہ کرنا، یعنی جب انسان ترک گناہ کرتا ہے تو یہ جو آیت آئی ہے وہاں پہ خداوند کریم کا جو ہے وہ ذکر ہے آیہ کریمہ میں کہ جو یہ قول نقل کیا جا رہا ہے قرآن میں، خدا تکرار کر رہا ہے قول جناب صالح کو، یعنی اس اعتبار سے کہ نبی خدا ہونے کے اعتبار سے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نیکی سے پہلے برائی کی جانب کیوں عجلت کر رہے ہو؟ اللہ سے استغفار کی صورت میں امید ہے کہ تم سب پر کیا ہو؟ رحمت نازل ہو۔ یعنی شرط کیا ہے رحمت کی کہ اللہ کے سامنے پہلے کیا کرے انسان؟ استغفار اور توبہ کرے، تب وہ شامل حال پروردگار عالم کی رحمت میں ہوگا۔ یعنی جب تک انسان استغفار نہیں کر لیتا، توبہ نہیں کر لیتا اپنے گناہوں سے، رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں، وہ اس پہ نازل نہیں ہوتے۔ پانچواں اقامہ نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی صلاۃ کو پابندی سے انجام دینا اور صدقہ اور خیرات دیتے رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ شامل حال پروردگار رحمت ہوتی ہیں، جیسے کہ ارشاد سورہ نور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو، اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اس کے علاوہ صبر، عدل، انصاف، عفو، بخشش، صلہ رحم، ایمان برادری یعنی برادران ایمان کے درمیان میں صلح صفائی کروانا، یہ سارے امور جو ہیں وہ احادیث وغیرہ میں آئے ہیں، آیتوں میں آئے ہیں کہ ان سب کا سبب کیا بنتا ہے کہ اگر انسان یہ سارے اعمال نیک بھلائیاں کرتا ہے جب، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ خدا اپنی رحمت کے دروازے اس پر وسیع کر کے کھول دیتا ہے۔ اب دوسرا فقرہ جو یہاں پر ہے وَارْزُقْنِی فِیہِ التَّوْفِیقَ وَالْعَصْمَةَ، رحمت خدا کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ یعنی کون سی چیز باعث نزول رحمت ہوتی ہے، یعنی کون سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس سے اللہ جو ہے وہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ خوب یعنی اتنا جان لینا کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا ہے کہ بس رحمت ہو گئی، یعنی خدا کی جو ہے وہ رحمت شامل حال ہونے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو باعث نزول رحمت ہیں۔ اسی بنا پر طلب توفیق اور ضرورت ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تو وقت تنہا کوشش کیا ہے انسان کے لیے بے فائدہ ہو جاتی ہے۔
بس توفیق سے مراد کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اس چیز کو بار بار چیزیں، یعنی توفیق وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کی اطاعت کرنے اور اس کی معصیت سے بچنے کی کوشش خدا کی توفیق حال ہے، یعنی انسان واجبات کو انجام دے، محرمات سے پرہیز کرے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ اسے سیدھے راستے پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے، نیک اعمال انجام دینے کی اسے جو ہے وہ توفیق دیتا رہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا صرف زبانی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، انسان کوشش بھی کرے گا کہ معصیت سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ استاد محسن قراچی جو ہے وہ توفیق الہی کا کرشمہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ توفیق الہی سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ انسان کی توفیق کے ساتھ ساتھ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق اگر نہ ہو تو ہونی بھی کیا ہو جاتی ہے، انہونی ہو جاتی ہے، یعنی جو چیز ہونے والی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے، بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے کے لیے ایران سے جدہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ تھا، پھر جدہ تک جو ہے وہ مکے تک میرے ساتھ ہی تھا، قافلے میں رہا مکے جو ہے، لیکن وہ پھر جو ہے مکہ پہنچنے کے بعد وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے، وہیں اس پر جو ہے وہ فوراً سے اسے ایران واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ خوب، اس شخص نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکمل کوشش کی تھی اس نے، یعنی پورے طریقے سے وہ آمادہ تھا کہ وہ جو وہ حج کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اس کے ارکان بجا لانے کے لیے، لیکن کوئی بھی کسر اس نے یعنی اس چیز کو انجام دینے کے لیے نہیں چھوڑی، لیکن مگر اسے حج بجا لانے کی توفیق نہ ہو سکی۔ یعنی معلوم ہی ہوتا ہے کہ انسان لاکھ کوشش کر لے، لاکھ، اس کے باوجود یہ ہے خدا کی جانب سے توفیق ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو انسان کتنا بھی اپنا ہاتھ پیر مار لے وہ نہیں ہوتا۔ اب اسی کے الٹ جو ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص حج کے ارادے سے اپنے پاسپورٹ کے لیے جو ہے وہ تمام ضروری کاغذات حج کے جو ہے وہ کمیٹی جو دفتر وغیرہ ہوتے ہیں، آفیسز ہوتی ہیں، اس کے پاس جاتا ہے۔ مثلا حج پر جانے والوں کے لیے ایران میں بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی وہاں کی شرائط بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اب جو حج کمیٹی کی جانب سے جواب کا منتظر بیٹھا تھا، وہ اس نے اپلائی کر دیا، اب وہ انتظار کر رہا تھا۔ آخری وقت میں جب وہ اپنے موفق کی وضاحت جاننے کے لیے، یعنی اس کا کام انجام کو پہنچا یا نہیں پہنچا، حج ہاؤس میں جا کر کمیٹی کے مینیجر سے سوال کیا تو مینیجر نے اس کے جو ہے وہ فائل کو بہت ہی غور سے پڑھا اور کسی کاغذ کے نہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ فائل تمہاری انکمپلیٹ ہے، یہ ناقص ہے۔ اب موافقت نہیں مشورت مثلا اپروول نہیں ملا اسے، ٹھیک ہے، یعنی حج کے لیے تم نہیں جا سکتے ہو۔ اس کے نیچے اس نے دستخط کر دی، اور پھر وہ کیا ہوا، جب خود حج کمیٹی کا مینیجر حج کے لیے مکہ پہنچا تو مکے میں اس شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ وہ رہ جاتا ہے، یعنی جس نے وہاں پہ امضا کیا تھا، رد کیا تھا اس کی چیزیں کہ فلاں چیز اس میں پوری نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ خود جاتا ہے جس نے سگنیچر کی تھی کہ تم نہیں جا سکتے، اور وہ جب وہاں پر جاتا ہے تو وہ اسی شخص کو جب وہاں پر دیکھتا ہے بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، خوب کہ اس نے خود اس کی فائل پر لکھا تھا کہ یہ اپروول نہیں ہوا ہے، اسے رد کر دیا گیا۔ اسے وہ قریب بلاتا ہے، بلا کر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی فائل کو میں تو ناقص ہونے کے بنا پر میں نے رد کر دیا تھا، میں کس طرح حج پہ آ گئے ہو؟ اس شخص نے مینیجر سے بڑے اطمینان سے کہا، نہیں حضور، آپ نے موافقت جو ہے وہ لکھا تھا کہ ہاں موافقت ہو جائے گی، یعنی اپروول لکھا تھا، یعنی آپ نے ہی میرے سفر کے لیے موافقت کی تھی۔ یعنی مینیجر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے لکھا تھا کہ یہ اپروو نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ڈاکیومنٹس وغیرہ۔ ایران جب وہ لوٹا تو آفس میں پہنچ کر اس نے دوبارہ اپنے روم میں جو ہے وہ فائلیں جو ہے وہ نکالی۔ اب جو دیکھا تو وہاں پر کیا لکھا ہوا تھا، موافقت می شود، یعنی یہ اپروو ہو گیا ہے، ایسا لکھا ہوا تھا۔ اب یہ بات جو ہے یہ سارے قصے کی یہ کہ اس نے موافقت نیمی شود لکھ کر تو دستخط کی لکیر کھینچی،
تو نیم شود کی نون پر آ گئی ہے کہ جس نے نیم شود میں می شود پڑھا جا رہا تھا، یعنی اس طرح سے اس نے لکھا کہ وہ نیم شود نہیں پڑھا جا رہا تھا، وہ می شود پڑھا جا رہا تھا۔ اب وہ جس بھی اعتبار سے وہ لکیر کھینچی گئی، جس بھی اعتبار سے اس نے دستک کی، یعنی الغرض یہ کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تک خدا کی شامل حال توفیق رہی، توفیق جو ہے وہ اگر کسی انسان کو مل گئی تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اللہ نے ہمیں توفیق نہ دیا، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا، تو ہم ذلت کی کھائی میں جا کر کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ توفیق عصمت کیا ہے؟ عصمت خداوند کریم کی توفیقات میں سے ایک ایسی توفیق ہے جو اللہ کی جانب سے جو ہے اپنے برگزیدہ مثلا چنے ہوئے بندوں کے لیے ہوتی ہیں، ہر کسی کو وہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ یعنی عصمت وہ ہے کہ مثلا گناہ اور معصیت سے بچنے کی درخواست، اللہم ارزقنی توفیق والعصمہ، یعنی توفیق سے مراد توفیق اطاعت ہے، اور عصمت سے مراد کیا ہے؟ بعد معصیت ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں دعا میں آیا ہے توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، جو ہے عصمت جو ہے یہاں پر جو ذکر عصمت ہے وہ چہارد معصومین علیہ السلام سے مختص نہیں ہے، یعنی صرف ان کے پاس عصمت ایسا نہیں ہے کہ ہاں صرف 14 معصومین علیہ السلام، یعنی 14 معصومین علیہ السلام کے پاس جو عصمت ہے، کے پاس مثلا صرف عصمت نہیں ہے، یعنی ہمیں جو بتا دیا گیا 14 معصومین علیہ السلام ہے، اور وہی جو ہے وہ معصوم ہے، وہی ان کے پاس عصمت ہے، اس چیز کے بچنے کے لیے کہ ہم ان سے جو ہے اپنا نہ برابری کر سکتے ہیں، نہ ان کے منزلت و مقام تک پہنچ سکتے ہیں، کبھی بھی ہم اپنی خواب و خیال میں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہاں پر یہ کہ یہ نہیں اس کا مطلب کہ ہم عصمت حاصل ہی نہیں کر سکتے، بلکہ عصمت کے بھی کچھ درجات ہیں، لیکن جو اس کے اعلیٰ ترین اور عظیم ترین درجے ہیں وہ 14 معصومین علیہ السلام کے ہیں کہ اس کا تقاضا اور اس تک وہ جو ہے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہاں پر جو عصمت کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند عالم ہمیں یعنی عطا کرے اور وہ چیز دے، تو وہ عصمتوں کے جو تقاضے ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے مرحلے رکھتی ہیں، اور یہ بھی کیا ہے، بغیر کسی مثلا اگر عصمت ہے، یعنی عصمت کے بغیر کسی کو نبوت امامت جیسا عظیم الہی منصب نہیں مل سکتا۔ اگر عصمت نہ ہو تو یہ ساری چیزیں، انہیں منصب جو ہیں امامت کے، رسالت کے، نبوت کے، یہ ساری چیزیں نہیں ملتے۔ اور یہ جو ذوات مقدسہ ہیں سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ عصمت پر فائز ہیں، اور اسی بنا پر جو ہے عصمت کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے، ان کی عصمت کو خوب۔ تو اس مرتبہ عصمت پر کون ہے؟ 14 معصومین علیہ السلام ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی فائز نہیں ہو سکتا ہے اس منزل پر جا کے خوب۔ امام علی رضا علیہ السلام جو ہے وہ اس دل میں فرماتے ہیں لا یقاس احدا منا علی البیت، کسی ایک کو بھی ہم اہل بیت سے قیاس نہ کرنا، یعنی کوئی بھی ان کے برابر کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی کہ جو عصمت یعنی عصمت صغریٰ کو پا نہیں سکتا کوئی ایک بھی، مثلا علامہ مرزا محمد علی اردوادی علی اللہ مقامہ، صاحب کتاب العباس مقتول المغرم، علامہ عبد الرزاق مغرم و بالذکر علماء جو اس طرح کی ناچیز بھی اس رائے سے متفق ہیں، حضرت ابو الفضل العباس، حضرت علی اکبر، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان جو مقام ہے، ان کی جو شخصیت، ان کا مرتبہ عصمت پر فائز نہیں ہے لوگ خوب، اگرچہ ہستیاں کسی ایسے منصب الہی پر فائز نہیں تھی کہ جس کا تقاضا عصمت سے ہو، کیونکہ عصمت صغریٰ بنام عام ہے، یعنی ایک مقام کسبی ہے جو انسان حاصل کرتا ہے، لیکن عصمت کبریٰ جو خدا دادی ہوتا ہے، خدا نے دیا ہوا ہے خوب، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک مرتبہ بیان کرنا ہے۔ اور یہ جو حضرات ہیں خوب اہل بیت کے گھرانے کے، ان کی یہ مثلا ایک مقام حصولی ہے، اسے حاصل کیا جا سکے، کسب کیا جا سکتا ہے۔
یا یوں کہا جائے کہ بہتر ہے کہ مقام تقویٰ کا پہلا زینہ ترک محرمات اور انجام واجبات ہے۔ خوب، یہ ساری چیزیں خوب۔ بہرحال عصمت عمومی ایک مقام کسبی ہے کہ جسے حاصل کیا جا سکتا ہے تقویٰ کے بنا پر، پرہیزگاری کے بنا پر۔ ورا کی منزل پر جانے کے لیے انسان جو ہے توفیق الہی کے سہارے حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی جیسے کہ بیان ہو چکا ہے کہ عصمت یعنی خود کو ہر نقص اور ہر گناہ سے، معصیت سے محفوظ رکھنا۔ توفیق الہی اور امداد الہی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناممکن ہوتی ہیں۔ اگر وہ جب تک نہ ہو وہ تب ہمیں نہیں آئیں گی۔ سورہ یوسف میں خود حضرت یوسف کی زبانی جو ہے وہ خداوند کریم فرما رہا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں قرار دیتا کہ نفس انسانی بہرحال برائی کا حکم دیتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرنے اور بخشنے والا ہے۔ یا پھر اسی سورہ کی آیت میں ہے کہ اور یقیناً اس عورت یعنی زلیخا نے یوسف سے برائی کا ارادہ کیا اور یوسف بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ یہ تو ہم نے اس طرح کا انتظام کیا کہ ان سے برائی و بدکاری کا رخ موڑ لیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی توفیق بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے راستوں پر ہمیشہ گامزن رہتا ہے اور سعی و کوشش تقوی الہی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت یوسف نے جو زلیخا کے بنے ہوئے مکاری جال میں گرفتار ہو کے مثلا بے بس ہو جاتے تو کہتے کہ انہوں نے برہان رب دیکھ لیا۔ یہاں برہان سے مراد یعنی وہی عصمت ہے جو توفیق الہی ہے۔ تو بس ہمیں یہاں پہ دعا کرنی چاہیے، خدایا ہمیں اطاعت کرنے اور گناہ معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا فقرہ جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں وَطَہِّرْ قَلْبِي مِنْ غَیَاهِبِ تُہَمَہ۔ غیاہب یعنی غیہب جو ہے وہ جمع ہے، یعنی ظلمت و تاریک کے معنی میں ہے۔ تہمت یعنی کسی کی طرف ناروا جھوٹی نسبت دینا، یہ ہوتی ہے تہمت۔ یعنی روزے کی حالت میں خدا اور رسول کی طرف اگر یہ چیزیں جھوٹی نسبت دی جاتی ہے، مثلا غلط روایت بیان کر دی گئی، غلط بات یا احکام کو جاری کر دیا گیا معصومین علیہ السلام کی یا خدا کی جانب سے، تو وہ کیا ہے؟ روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ غیبت و تہمت امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں بدیع بیان ہے کہ ابو بصیر حضرت امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب جناب ابو ذر غفاری سے رسول اکرم سے جو ہے وہ غیبت سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، غیبت اپنے دینی برادر کو اس چیز سے یاد کرنا ہے جس سے وہ پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ چیزیں کہ اس کی جو آشکار نہ ہو، اسے پسند نہیں ہے کہ اس بارے میں اس کی بات ہو، لیکن وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس بات کو کہہ دے کسی اور کے سامنے، یہ ہوتی ہے غیبت۔ پھر سوال کیا جناب ابو ذر نے کہ یا رسول اللہ، جو کچھ اس برادر دینی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر یہ حقیقت میں اس کے اندر موجود ہو تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو وہ غیبت ہے اور حقیقت میں وہ برائی برادر دینی کے اندر نہیں ہے، پھر بھی اس برائی کی اگر نسبت دے دے، یعنی اگر حقیقت رکھتی ہے تو غیبت ہے اور حقیقت نہیں رکھتی ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ تہمت ہے۔ یعنی توبت اور غیبت کا اس حدیث میں جو ہے وہ فرق بتا دیا کہ اگر وہ برائی کرتا ہے، وہ برائی اگر حقیقت میں اس کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت کہلائے گی، اور اگر اس نے جھوٹی نسبت دی، اگر وہ حقیقت نہیں رکھتی تو پس وہ تہمت کہلائے گی۔ امام صادق علیہ السلام نقل ہوا ہے کہ جب مومن بندہ اپنے برادر ایمانی پر کوئی تہمت لگاتا ہے اس کے دل سے اسی وقت نور ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ خود دعا کریں کہ خداوند عالم میرے دل کو تہمت کی تاریکیوں سے پاک کر دے اور ایمان کے نور سے روشن و منور فرما۔ خوب، یہ آج کے دن کا درس تھا، آخری دعا تھی، اور آج کے دن جو ہے وہ آپ لوگوں کی یہ آخری روز ہے درس کا، انشاءاللہ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو اس آخری دن میں
اپنی آپس میں خواہران کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، اور شیعان اہل بیت علیہ السلام کو، ان کے چاہنے والے محب جہاں پر بھی ہیں، اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں، کسی دشواری میں، ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ کہ یہ جو اطاعتیں اور عبادتیں ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں بحق اہل بیت علیہ السلام قبول ہو، اور خدا ہماری اس ماہ مبارک کے آخری یوم میں جو ہے وہ مغفرت کو قبول کر لے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بارہا میں نے جو ہے وہ دروس میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس سے خدا سے اس ماہ میں مغفرت نہیں طلب کی تو وہ بدبخت ہے۔ خوب، تو یہ آخری وقت آپ کے پاس شاید چند ساتھ رہ گئے ہوں اس عبادت کے لیے انشاءاللہ، اور آپ نے جو اتنے دن پورے حوصلے سے، پورے صبر سے درس سنا، درس کے جوابات جن خاران نے دیے، اپنا جو ہے وقت دیا، وقت دے کر اسے سنا، یہ بھی آپ کی عبادتوں میں شمار ہوا۔ خداوند عالم اپنی بارگاہ میں حتماً اس چیز کو قبول کرے گا۔ آپ کی سعی و کوشش اس چیز کی ہوگی کہ آپ صالحہ آئندہ کے جو ہے ماہ میں خداوند عالم آپ کی زندگی میں انشاءاللہ کہ خدا کی توفیق شامل حال ہو آپ کی زندگی میں، اور بھی جو ہے آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوتے جائے، اور انشاءاللہ کہ ہم نے استفادہ کیا ہوگا، اور جتنی بھی چیزیں ہم نے اس کلاس میں زہرا کلاسز کے ذریعے سے جو ہے وہ حاصل کی، خداوند عالم ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں میں زہرا کلاسز کے صاحب جو آپ کے استاد ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ مولانا صاحب ہیں، ان کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا کہ واقعاً وہ ایک وسیلہ بنے آپ تک علم کا چراغ پہنچانے کے لیے۔ ان سے جتنی بھی کوشش ہوتی ہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، چاہے آپ زہرا کلاسز کو کنٹینیو کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، پھر بھی ایک انسان کے گردن پہ حق ہوتا ہے کہ ہمیں جس نے صحیح راہ دکھائی، حتیٰ وہ چند لہجے کے لیے کیوں نہ ہو، یعنی امام امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر کسی بندے نے تمہیں جو ہے، اگر کسی نے ایک حرف بھی تمہیں پڑھا دیا، ایک حرف بھی تمہیں دے دیا علم، تو تم ساری زندگی اس کے غلام ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ حق ہوتی ہیں، اور حق الناس میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ حق الناس کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے حقوق ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، خداغا کے لیے بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ کہ خدا کی توفیق اور آپ کی سعی و کوشش سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس درس کو جو ہے وہ ہمیشہ کنٹینیو رکھیں گے۔ خدا آپ لوگوں کے حوصلے کو اور بڑھائے، اور اسی طرح سے جو ایک راحتی طور پر آپ ایک علم حاصل کر رہی ہیں، چند ساتھ دیکھ کر، شاید چند وقت دے کر، انشاءاللہ کہ اس میں برکت ہو، اور آپ اپنی زندگی میں اس چیز کی برکت بھی دیکھیں گے۔ خوب، پیشہ پیش عید کی مبارکباد آپ لوگوں کی خدمت میں کہ انشاءاللہ روز عید بھی جو ہے وہ عبادتوں کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ اتنا جو بندہ مومن ایک خدا کے لیے اطاعت اور عبادتیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، بھوک و پیاس کو مختصر طور پر برداشت کرتا ہے، بس وہ ایک خوشی منانے کا دن ہے۔ انشاءاللہ کہ خوشی منائیے، اس دن کا بھی پوری طرح سے استفادہ کریے۔ اس شب کی بھی جو ہے کچھ مراسم ہیں، مثلا کچھ عبادتیں ہیں، اس اعمال کو کوشش کیجیے، انجام دیجیے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ضرور سے یاد رکھیں، اور بہترین اور بہت ہی مہم دعا کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کریں، کہ واقعاً ایک لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں زندگی نصیب ہے، جس کے ہونے سے، جس کے وسیلے سے ہم رزق کھاتے ہیں، جس کے وسیلے سے اللہ کی توفیق شامل حال ہے، جس کے ہونے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی بآسانی گزار رہے ہیں، اور اسی کے بنا ہم عید گزار رہے ہیں۔ یعنی واقعاً یہ غم و غصے کا ایک وہ ہے کہ انسان احساس کرے کہ جس کے طفیل میں ہمیں ہر چیز زندگی کی، ہم یہ سانسیں بھی لے رہے ہیں اس کے صدقے سے، وہی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔
آپ آج کی شب دعا کریں کہ امام آئیے آپ کے ساتھ ہم عید منائیں. ہماری ہر خوشی، ہر عید اپنی جگہ اس کی خوشی ہے، لیکن ایک جو مایوسی ہوتی ہے اس دن کی، ایک جو شاید خالی پن ہوتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارا صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارا مالک ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارا بہترین پدر ہمارے درمیان نہیں ہوتا. امام کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کے پرچوں کو کم کر سکیں اور ظہور کے راستے کو ہموار بنا سکیں. یہ بہت اہم دعا ہے اور حتماً اس دعا کو کیجیے گا، بھولیے گا مت. اور عید کے دن اپنے امام وقت کو یاد رکھیے گا. آپ جب خوشیاں منائیں سب سے پہلے تبریک عرض کریں امام کی خدمت میں. اس روز امام کو یاد کیجیے، امام کو پکاریے، سلام بھیجیے، اپنی شیرینی ہے، نثر ہے، وہ امام سے مختص کر دیجیے، مخصوص کر دیجیے. چون عید ہے، عید اپنوں کے درمیان خوشی منانے کا ایک رسم ہے، تو ان سے بہتر اپنائیت ہمیں کہاں ملے گی، ان سے زیادہ اپنا کون ہے. تو بھولیے نہیں اپنی خوشیوں میں امام کو، نہ بھولیے، کیونکہ وہ تنہا ہے. ہم تو اپنی گیدرنگ منا لیتے ہیں، لیکن امام وہ کس کے ساتھ منائیں. خوب ان ساری چیزوں کو یاد رکھیے، اپنی خوشیوں میں اتنا نہ ملوث ہو جائیے جس طرح سے آپ بہترین طور سے اس ایک ماہ کو آپ نے انجام دیا ہوگا. اگر خاران نے کوئی چیز اپنائی ہوگی، کوئی ایک چیز پہ عمل کر رہی ہوں گی، اسے کنٹینیو رکھیے گا. اگر آپ نماز شب کی پابند ہو گئی ہیں، تلاوت قرآن کی پابند اتمن ہو گئی ہیں، تو آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھیے گا. جس طرح سے خدا کی رحمت کا سٹاپ نہیں ہوتا، اس طرح سے عبادتوں کا بھی سٹاپ نہیں ہوتا. یہ چیزیں جو ہے وہ جتنا ہو سکے انجام دیں اور کٹ مت کریں اسے، ٹھیک ہے، کنٹینیو رکھیں. یہ نہیں کہ رمضان چلا گیا تو بالکل بس اب بالکل چیپٹر کلوز کر دینا ہے، نہیں، ویسے ہی رکھیے جتنا ہو سکتا ہے بڑھا کر کے. خوب انشاءاللہ کہ ہزارہ کلاسز کی طرف سے جس طرح سے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے جو اسپیشل کلاسز چلی آپ کی اس ماہ کی، اس کا ایک نتیجہ نکلنا تھا. آپ لوگوں کی اپنی محنت، آپ کا وقت دینا، آپ کی دلچسپی لینا، ہم شاکر ہیں اور واقعاً مشکور ہیں آپ لوگ خاران کے سب کے، کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا، ہمیں سنا، ہمارے ساتھ تعاون کیا، صبر سے، استقامت سے. حتماً آپ نے استفادہ کیا ہوگا، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور اس چیز کا نتیجہ جو ہے وہ 2 دن بعد جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا آپ لوگوں کی خدمت میں. کچھ انعامات جو ہیں وہ کچھ خاران کے لیے شرائطوں کے بنا پہ، جو بھی طریقہ کار ہے جس طرح بھی انجام پذیر ہوگا انشاءاللہ کہ اس کے اعلان جو ہے وہ خود آغا کریں گے. اور آپ لوگ اسی طرح ایکٹیو رہیے گا اور انشاءاللہ آئندہ کے کلاسز کو بھی کنٹینیو رکھیے اور اسی طرح دلچسپی کے ساتھ ادامہ دیتے رہیں. خوب التماس دعا وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.